السلام علیکم۔ میر ہومیو اور ہربل کلینک کی طرف سے ڈاکٹر میر حسین علی آج آپ سے جلد کے امراض کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جلد انسانی جسم کا سب سے اہم اور بڑا عضو ہے، یعنی کہ اگر کسی کا وزن 64-65 کلو ہے تو اس کا 16واں حصہ یعنی کہ 4 کلو صرف جلد ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جلد ایک طریقے سے جسم کو تمام اندرونی اعضاء کی نگہبان ہوتی ہے یا اس کے لیے دیوار یا ڈھال کا کام کرتی ہے۔ عموماً لوگوں کے چہرے سے یا اس کے جلد دیکھ کر ڈاکٹر کو یا عام آدمی کو اس کے بیماری کا یا اس کی کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کی بیماری کو دکھاتا ہے، تو اگر کسی کو خون کی کمی ہے یا یرقان کی کیفیت ہے یا وٹامن وغیرہ کی کمی ہے تو اس کے چہرے سے یا اس کے جلد سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جلد کی عموماً جیسے آپ کو معلوم ہے 2 تہیں ہوتی ہیں، ڈرمس اور اپیڈرمس۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، دفاعی نظام، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اعصاب، خون کی رگیں، پسینے کے غدود وہ سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو یہ جسم کے ٹمپریچر کو معتدل رکھتی ہے اور اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ خون میں موجود پانی اور نمکیات جسم کے ٹمپریچر کو برابر رکھتے ہیں، لیکن جب گرمی کے موسم میں بہت زیادہ تپش بڑھ جاتی ہے تو پسینہ زیادہ آتا ہے، اس سے پانی اور نمکیات کی کمی ہونے لگتی ہے اور گردے کے مسائل یا سن اسٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے گرمیوں میں پانی پینا چاہیے اور نیمکول وغیرہ بھی، اس سے یہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے۔ اور جلد کے لیے پانی سے منہ ہاتھ دھونے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جلد کا ایک کام یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں سے یہ وٹامن ڈی بناتی ہے، اس لیے صبح کے اوقات میں چہل قدمی کرنا بہت فائدہ مند ہے، اور سورج سے قدرتی وٹامن ڈی انسان کو مل جاتا ہے جو کیلشیم کی ایبسارپشن یا انتظام کے لیے ضروری ہے۔ عموماً جلد میں جو خارش ہوتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وہ اعضاء جو کپڑوں سے ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی کہ چہرہ، ہاتھ اور پیر، یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں مٹی، گرد آلود غبار اور دھوئیں وغیرہ سے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور اگر کہیں باہر جانا ہوتا ہے جس سے مٹی یا گرد و غبار آپ کے چہرے پہ یا ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے تو گھر آ کر یا آفس آ کر دوبارہ منہ ہاتھ دھو لیا جائے، تاکہ وہ چیز ڈسٹ وغیرہ جسم پہ نہ رہے، اس سے پھر جلدی امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لباس آپ پہنتے ہیں اس کی بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کپڑے خراب ہوں گے تو وہ جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرنا لازمی ہے، تو وضو اور نماز پڑھنے سے 5 وقت جب ہم منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو جلدی امراض سے ممکنہ طور پہ بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جسم میں موجود فاسد مادے یوریا یورک ایسڈ پسینے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، تو اگر یہ خارج نہ ہو تو پھر جسم میں
یہ خارش پیدا کرنے کا سبب، پھنسیاں پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی زیادہ پئیں تاکہ یوریا یورک ایسڈ پیشاب کی شکل میں خارج ہو جائے۔ شکریہ۔